ہیلو اینڈ ویلکم ٹو کرکٹ ڈیلی ڈوز۔ پی ایس ایل سیزن 8 کے ڈرافٹس ہو چکے ہیں اور ساری ٹیمز نے اپنے اسکواڈز بھی مکمل کر لیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈرافٹس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور ساری ٹیمز کے فائنل اسکواڈز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈرافٹس کے لیے جو رولز بنائے گئے تھے انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا رول یہ ہے کہ ایک ٹیم کا جو اسکواڈ ہے اس میں منیمم 16 یا میکسیمم 18 پلیئرز ہو سکتے ہیں۔ ڈرافٹ سے پہلے ہر ٹیم کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے پریویس اسکواڈ میں سے کچھ پلیئرز ریٹین کر سکتے ہیں، تو ہر ٹیم کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ میکسیمم 8 پلیئرز ریٹین کر سکتے ہیں، جس میں ایک لوکل پلیئر ہر کیٹیگری کے اندر ہونا چاہیے۔ ٹوٹل 5 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں ڈرافٹ کے اندر، جس میں سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے وہ پلاٹینم ہے، اس کے بعد ڈائمنڈ، پھر گولڈ، اس کے بعد سلور، اور پھر جو ہے لاسٹ میں جو کیٹیگری ہے وہ ایمرجنگ کیٹیگری کا نام دیا گیا ہے اسے۔ اس کے علاوہ ایک چھٹی کیٹیگری بھی بنائی گئی ہے جسے سپلیمنٹری کیٹیگری کا نام دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اگر کسی ٹیم کے اسکواڈ میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ اس کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے اس کیٹیگری میں کوئی پلیئر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ٹیم کے اسکواڈ میں 18 پلیئرز ہوں تو اس ٹیم کے لیے لازمی ہے کہ وہ پہلی 3 کیٹیگریز جو ہیں جس میں پلاٹینم، ڈائمنڈ اور گولڈ کیٹیگری آتی ہے اس میں 3 پلیئرز لازمی لے۔ اس کے علاوہ 5 پلیئر سلور کیٹیگری میں، 2 پلیئرز ایمرجنگ کیٹیگری میں اور 2 پلیئرز جو ہے سپلیمنٹری کیٹیگری میں لیے جا سکتے ہیں۔ ہر ٹیم کے لیے لازمی ہے کہ جو پہلی 2 کیٹیگریز ہیں جس میں پلاٹینم اور ڈائمنڈ کیٹیگری آتی ہے اس میں منیمم ایک فارنر پلیئر اور ایک لوکل پلیئر ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہر ٹیم کے لیے لازمی ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 فارنر پلیئرز جو ہیں پلاٹینم، ڈائمنڈ اور گولڈ کیٹیگری کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ اور اگر ایک ٹیم کے اسکواڈ میں 16 پلیئرز ہیں تو اس ٹیم کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ منیمم 5 فارنر پلیئرز جو ہے ڈرافٹ کے اندر پک کرے تاکہ ان کے اسکواڈ میں منیمم 5 فارنر پلیئرز ہونے چاہیے۔ تو اگر ٹیم کا اسکواڈ جو ہے 18 ممبرز کا ہے تو وہ چھٹا پلیئر جو ہوگا فارنر وہ سپلیمنٹری کیٹیگری میں بھی پک کر سکتے ہیں۔ اب ہم لاہور قلندر کے اسکواڈ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے ریٹینڈ پلیئرز دیکھتے ہیں۔ ریٹینڈ پلیئرز میں شاہین شاہ افریدی کو پلاٹینم کیٹیگری میں ریٹین کیا گیا تھا، راشد خان کو بھی پلاٹینم میں، حارث رؤف اور ڈیوڈ ویزے کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں، عبداللہ شفیق کو گولڈ کیٹیگری میں، کامران غلام اور ہیری بروک کو سلور کیٹیگری میں اور زمان خان کو ایمرجنگ کیٹیگری میں ریٹین کیا گیا تھا۔ اب اگر ہم اس ڈرافٹ کی پکس کے بارے میں بات کریں تو پلاٹینم کیٹیگری میں فخر زمان کو، ڈائمنڈ کیٹیگری میں حسین طلعت کو، گولڈ کیٹیگری میں لیام ڈاوسن اور سکندر رضا کو، سلور کیٹیگری میں دلبر حسین، مرزا طاہر بیگ اور احمد دانیال کو، ایمرجنگ کیٹیگری میں شاویز عرفان کو، اور جو سپلیمنٹری کیٹیگری تھی اس کے اندر لاہور قلندر نے جارڈن کاکس اور جلاد خان کو پک کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بارے میں بات کریں تو ان کی جو ریٹینشن تھی اس میں محمد نواز کو پلاٹینم کیٹیگری میں ریٹین کیا گیا تھا، جیسن رائے، افتخار احمد کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں، محمد حسنین اور سرفراز احمد کو گولڈ کیٹیگری میں، ول سمیڈ، عمر اکمل اور نوین الحق کو سلور کیٹیگری میں ریٹین کیا گیا تھا۔ اگر ہم ان کی پلاٹینم پکس کے بارے میں بات کریں تو اس کیٹیگری میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ونندو حسرنگا اور نسیم شاہ کو پک کیا ہے، ڈائمنڈ کیٹیگری میں اوڈین سمتھ کو، گولڈ کیٹیگری میں احسان علی کو، سلور کیٹیگری میں امید آصف اور محمد زاہد کو، ایمرجنگ کیٹیگری میں عبد الواحد بنگل زئی اور ایمال خان کو، اور سپلیمنٹری کیٹیگری میں مارٹن گپٹل اور عمیر بن یوسف کو پک کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کراچی کنگز کے اسکواڈ پہ نظر ڈالیں تو ان کے جو ریٹینڈ پلیئرز تھے ان میں حیدر علی جو ہے وہ پلاٹینم کیٹیگری میں موجود ہیں، اور حیدر علی جو ہیں یہ ٹریڈ ہو کر پشاور زلمی سے کراچی کنگز میں آئے ہیں، کیونکہ ریٹینشن کے دوران کراچی کنگز اور پشاور زلمی میں ٹریڈ ہوئی تھی، جس ٹریڈ کے نتیجے میں بابر اعظم کراچی کنگز سے پشاور زلمی میں گئے تھے اور پشاور زلمی سے حیدر علی اور شعیب ملک کراچی کنگز میں آئے تھے، تو حیدر علی کو پلاٹینم کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اماد وسیم ڈائمنڈ میں، شعیب ملک اور محمد عامر گولڈ میں، شرجیل خان، عامر یامین اور میر حمزہ کو سلور کیٹیگری میں اور قاسم اکرم کو ایمرجنگ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اگر ہم ان کی پلاٹینم پکس کے بارے میں بات کریں تو پلاٹینم کیٹیگری میں کراچی کنگز نے میتھیو ویڈ اور عمران طاہر کو لیا ہے، ڈائمنڈ کیٹیگری میں جیمز ونس اور جیمز فلر کو لیا ہے، گولڈ کیٹیگری میں اینڈریو ٹائے، سلور کیٹیگری میں طیب طاہر اور محمد اخلاق، ایمرجنگ کیٹیگری میں عرفان خان نیازی اور سپلیمنٹری کیٹیگری میں تبریز شمسی اور فاسٹ بالر محمد عمر کو لیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسلام آباد یونائٹیڈ کے بارے میں بات کریں تو ان کے جو ریٹینڈ پلیئرز تھے ان میں شاداب خان کو پلاٹینم کیٹیگری میں ریٹین کیا گیا تھا، آصف علی اور محمد وسیم جونیئر کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں، حسن علی، اعظم خان اور فہیم اشرف کو گولڈ کیٹیگری میں، پال سٹرلنگ اور کولن منرو کو سلور کیٹیگری میں ریٹین کیا گیا تھا۔ اگر ہم ان کی پلاٹینم پکس کے بارے میں بات کریں تو پلاٹینم کیٹیگری میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے ایلیکس ہیز اور رحمان اللہ گرباز کو لیا ہے، ڈائمنڈ کیٹیگری میں فضل حق فاروقی کو لیا ہے، گولڈ کیٹیگری میں ان کے پاس کوئی سپیس ویکٹ نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ریٹینشن میں 3 پلیئرز جو ہیں وہ گولڈ کیٹیگری میں ریٹین کیے تھے، اس لیے گولڈ
گولڈ کیٹیگری میں اسلام آباد یونائٹیڈ کوئی پلیئر پک نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ان کی سلور کیٹیگری کے بارے میں بات کریں تو اس میں انہوں نے ابرار احمد، سہیب مقصود اور رومان رئیس کو پک کیا ہے۔ ایمرجنگ کیٹیگری میں حسان نواز اور ذیشان ضمیر کو پک کیا ہے، اور اگر ہم ان کی سپلیمنٹری کیٹیگری کے بارے میں بات کریں تو اس میں انہوں نے مبصر خان اور معین علی کو پک کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ملتان سلطان کے اسکواڈ کے بارے میں بات کریں تو ان کے جو ریٹینڈ پلیئرز تھے ان میں محمد رضوان کو پلاٹینم کیٹیگری میں ریٹین کیا گیا تھا، شان مسعود، خوشدل شاہ اور رائلی روسو کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں، شاہ نواز دھانی اور ٹیم ڈیوڈ کو گولڈ کیٹیگری میں، احسان اللہ اور عباس آفریدی کو ایمرجنگ کیٹیگری میں ریٹین کیا گیا تھا۔ اگر ہم ان کی پلاٹینم پکس کے بارے میں بات کریں تو پلاٹینم کیٹیگری میں ملتان سلطانز نے ڈیوڈ ملر اور جوش لٹل کو پک کیا ہے، ڈائمنڈ پکس ان کے پاس موجود نہیں تھی، تو گولڈ کیٹیگری میں ملتان سلطان نے عقیل حسین کو پک کیا ہے، سلور کیٹیگری میں اسامہ میر، عثمان خان، سمین گل، انور علی اور محمد سرور کو پک کیا ہے۔ ایمرجنگ کیٹیگری میں ملتان سلطان نے پہلے سے ہی 2 پلیئر ریٹین کیے ہوئے تھے، تو ایمرجنگ کیٹیگری میں ان کے پاس کوئی سپیس نہیں تھی، تو سپلیمنٹری کیٹیگری میں ملتان سلطانز نے عادل رشید اور عرفات منہاس کو پک کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پشاور زلمی کے اسکواڈ کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے جو ریٹینڈ پلیئرز تھے ان میں ریٹینشن میں بابر اعظم کو پلاٹینم کیٹیگری میں رکھا ہے، جو کہ ٹریڈ سے کراچی کنگ سے پشاور زلمی میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاب ریاض اور ردرفورڈ کو ڈائمنڈ کیٹیگری میں، محمد حارث کو گولڈ کیٹیگری میں، عامر جمال اور ٹام کالر کیڈمور اور سلمان ارشاد کو سلور کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ان کی پلاٹینم پکس کے بارے میں بات کریں تو اس کیٹیگری میں پشاور زلمی نے بھانوکا راجہ پکسا اور رومن پاول کو پک کیا ہے، ڈائمنڈ کیٹیگری میں مجیب الرحمان کو، گولڈ کیٹیگری میں دانش عزیز اور ارشد اقبال کو، سلور کیٹیگری میں سائم ایوب اور عثمان قادر کو، ایمرجنگ کیٹیگری میں سفیان مقیم اور حسیب اللہ کو، سپلیمنٹری کیٹیگری میں پشاور زلمی نے جمی نیشم کو پک کیا ہے، اور ان کے پاس ابھی بھی سپلیمنٹری کیٹیگری میں ایک پک موجود ہے جو کہ یہ سیزن سٹارٹ ہونے تک پک کر سکتے ہیں۔ یہ تھے ساری ٹیمز کے اسکواڈز جو ڈرافٹس کے بعد ساری ٹیمز نے کمپلیٹ کیے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کس ٹیم کا اسکواڈ سب سے زیادہ سالڈ ہے اور کون سی ٹیم اس سیزن کے لیے فیورٹ ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔